السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے ولاگ کی روٹین کچھ اس طرح تھی کہ ہم نے آج ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کرنا تھا، تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ ایک تو گرمی بہت تھی، اور حرین نے پچھلے بھی فنکشن میں مجھے بارات والے دن بھی بہت زیادہ تنگ کیا تھا۔ تو میں نے صبح اٹھتے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کو اس کی نانوں کے گھر چھوڑ دوں گی اور پھر فنکشن اٹینڈ کرنے چلی جاؤں گی، کیونکہ جو فنکشن تھا ولیمے کا، وہ ایبٹ آباد شملہ پہاڑی سے بھی آگے کہیں ان کا ایک گاؤں تھا، تو وہاں پہ وہ چیز تھی۔ تو پھر میں نے یہی سوچا تھا کہ میں حرین کو جو ہے وہ اس کے نانوں کے چھوڑ کے، تو پھر رات کو اس کو میں آتے وقت لے آؤں گی۔ تو پھر میں نے اس کا سارا وغیرہ بیگ وغیرہ بنا کے اس کے بابا کو دے دیا تھا کہ وہ اس کو وہاں پہ نانوں کی طرف چھوڑ آئیں، تاکہ پیچھے میں ساری چیزیں جو ہے مجھے جو لے کے جانی ہے، جو نکالنی ہے، جو پہننی ہے، وہ ساری چیزیں ایڈجسٹ کر کے رکھ لوں گی۔ لیکن میرا دل بھی خفا ہو رہا تھا، میں نے کہا اب اس کو چھوڑ کے تو جا رہی ہوں، تنگ کرے گی، کھانے پینے میں بھی یہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، نہ کسی سے کھاتی ہے تو نہ کسی سے دودھ پیتی ہے، اور نہ ہی پھر یہ سوتے وقت بھی بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو یہی کہا کہ چلو اب ادھر گرمی میں یہ تنگ کرے گی، اس سے اچھا ہے کہ گھر میں پنکھے کے نیچے آرام کر کے بیٹھ جائے، کیونکہ فنکشن بھی جو تھا وہ بہت ہی زیادہ دور تھا، ان کا گھر بھی بہت زیادہ دور تھا۔ تو میں نے تو یہی سوچا تھا کہ یہ بہت زیادہ خود بھی تنگ ہوگی اور مجھے بھی تنگ کرے گی، تو اس سے اچھا ہے کہ اسے وہیں پہ چھوڑ کے چلی جاؤں۔ تو بس پھر میں نے بیگ وغیرہ اپنا تیار کر دیا، جو مجھے لے کے جانا ہے میں نے آؤٹ فٹ نکال دیا تھا، کیونکہ مجھے آج یہ ڈائریکٹ پہننا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ جو شادی والا گھر ہے وہاں جا کے میں بس تیار ہو جاؤں گی، کیونکہ وہیں سے گاڑیاں جائیں گی۔ تو ہم لوگ کو بس میں نے سامان وغیرہ اٹھایا اور ان کی طرف چلی گئی تھی، کیونکہ ان کا بھی ہمارے گھر سے شادی والا گھر جو ہے وہ 20-25 منٹ کے راستے پر ہے، بہت زیادہ دور ہے۔ تو بس پھر ہم لوگ ادھر ہی جا رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ وہیں پہ سے تیار ہو جاؤں گی، تو وہیں سے ہم لوگوں نے ان لوگوں نے گاڑیاں وغیرہ بک کی ہوئی تھی، تو پھر ہم لوگوں کا یہ تھا کہ بس ہم لوگ وہاں پہ جا کے میں تیار ہو جاؤں گی، اور وہیں سے ہم لوگ گاڑی پہ جو ٹوٹا وغیرہ جو بک کیا ہوا ہے وہیں سے ہم لوگ چلے جائیں گے۔ تو بس راستے میں چلتے چلتے مجھے پیاس لگی تھی، ہم نے کہا تھا کہ پانی لے لیتے ہیں، کیونکہ راستہ ان کا جو شادی والا گھر ہے وہ کافی دور ہے، تو انسان تھک جاتا ہے چلتے چلتے۔ میں پکا اپنے پاس پانی کی بوٹل وغیرہ لے کے جاتی ہوں راستے میں، کہ چلتے چلتے بندہ پی لیتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ مجھے میری بہنیں، یعنی اس کی خالہ جو ہیں، وہ اس کی ویڈیوز بنا کے بھیج رہی تھی کہ یہ ابھی یہ کر رہی ہے، یہ ابھی یہ کر رہی ہے، ابھی اس نے کھانا کھایا ہے، ابھی اس کو ہم نے یہ دیا ہے۔ میں نے انہیں ساری انسٹرکشن دے دی تھی کہ یہ سوئے تو اس کے لیے آلو ابال کے رکھ دینا، پھر یہ اٹھے گی اسے آلو دے دینا، اور بھی کچھ چیزیں جو اس کو کھانی ہیں، یا پھر اسے چکن بوائل کر کے دے دینا۔ اس حساب سے میں نے ان کو اپنی طرف سے سارا ڈیٹیل بتا دی تھی کہ کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا۔ ہم لوگ بھی راستے میں نکل گئے تھے، کیونکہ ان کا گھر جو تھا وہ کافی دور تھا، تو ہم لوگ پہلے آلے گئے، یعنی جہاں شادی والی گھر تھا ادھر کے ہم لوگ تیار وغیرہ ہو کے، پھر ہم لوگوں نے ان لوگوں نے ٹوٹا بک کیا تھا ادھر بیٹھ گئے تھے، پھر ہم لوگ راستے میں نکل چکے تھے، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ آلریڈی لیٹ۔ بس پھر ہم گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، اور اتنی گرمی ہو رہی تھی، ہوا چل ہی نہیں رہی تھی۔ اپنے پاس پکا یہ گدا سا رکھا ہوا تھا کہ میں اپنے آپ کو بار بار ہوا مار رہی تھی، مجھے اتنی گرمی آ رہی تھی۔ جب آپ نے میک اپ کیا ہوتا ہے تب آپ کو الٹرا پرو میکس گرمی آ رہی ہوتی ہے، ویسے آپ کو بالکل بھی نہیں لگے گی گرمی، لیکن جب آپ نے کیا ہوگا میک اپ، تو پھر آپ کو جو گرمی لگتی ہے یہ کوئی حد ہے ہی نہیں ہے۔ ویو بہت ہی زیادہ پیارا تھا، بہت ہی زیادہ ویو پیارا تھا، جگہ بھی بہت ہی زیادہ اچھی تھی، راستے بھی بہت زیادہ اچھے تھے، لیکن آگے جا کے راستے بھی بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ ہمیں ہماری گاڑی جو تھی وہ 10 دفعہ 10 سے بھی زیادہ دفعہ جو ہے وہ روکی تھی، اور ہمارے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل تھی یہ چیز، کیونکہ ہمارے ساتھ خالی ایک ٹوٹا نہیں تھا، کافی زیادہ 3 یا 4 میرے خیال سے تھے، ایک سوزوکی بھی تھی، اور اس طرح ہمارے پاس وین وغیرہ جو تھی وہ اس طرح بھی تھی، کیونکہ ہم کافی زیادہ لوگ تھے، تو ہم لوگ جو تھے بہت ہی زیادہ اسٹک ہوئے تھے اس چیز کو لے کے۔ بس پھر ہم لوگ جلدی جلدی پہنچ چکے تھے ادھر، لیکن ہمیں راستے میں یہ تھا کہ ہمیں بہت دفعہ اترنا پڑ رہا تھا، تو ہمیں بار بار اتر کے، کیونکہ گاڑی جو ہے وہ اوپر جو ہے چڑھ ہی نہیں رہی تھی۔ بس پھر ہم اتر چکے تھے، اور پھر گاڑی جو ہے وہ اوپر آنے میں بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ یہ بہت چوڑائی سی تھی نا، وہ جو ہے بہت ہی پریشر لگ رہا تھا اس گاڑی کو، اور وہ تھی بھی سولر پر، تو وہ بار بار جو ہے وہ بند ہو رہی تھی، ڈاؤن ہو رہی تھی، وہ پھر ان کو ریسٹارٹ کرنا پڑ رہا تھا، پھر بار وہ اسی طرح ہو رہی تھی، تو ان کو بھی مشکل ہو رہی تھی کہ گاڑی بار بار جو ہے انہیں روک کر دوبارہ سٹارٹ کرنی پڑ رہی تھی۔
تو بس اسی طرح ہمیں بار بار مشکل ہو رہی تھی، ہم بار بار اتر رہے تھے، بار بار بیٹھ رہے تھے، اور اسی طرح جو ہے پھر ہم لوگوں کا جو سفر تھا، مطلب جو ہمارا راستہ تھا پہنچنے والا شادی کے گھر میں، اگر وہ ہوگا میکسیمم 1 گھنٹے کا، تو ہمارے کو اس طرح مطلب 2 ڈھائی گھنٹے لگ چکے تھے۔ ایک تو ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے تھے کیونکہ ہم لوگ گھر سے ہی لیٹ نکلے تھے۔ اگر آپ شادی کا فنکشن کے لیے اگر کوئی عورتوں کو اگر آپ کو ٹائم بتانا ہے تو آپ فکس ٹائم تو بالکل بھی نہ بتائیں، کیونکہ ہم نے جو ٹائم دیا ہوا تھا وہ 11 کا تھا، اور سارے جو آئے تھے وہ 1:30 کے بعد ہی آئے تھے، تو ہمیں نکلتے نکلتے 2:30 3 ہو ہی گئے تھے، یعنی 3 بجے تو ہم خالی یہاں سے نکلے تھے، اور وہاں پہ ہمیں پہنچتے پہنچتے 5 5:30 میکسیمم اتنا ٹائم تو ہو چکا تھا کہ ہم لوگ مطلب رات کا ایک قسم کا کھانا کھانے جا رہے تھے، اور بس پھر اس کے بعد ہمیں واپس آ جانا تھا۔ تو اسی وجہ سے مشکل اتنا نہیں تھا، بس زیادہ مشکل یہ تھی کہ راستہ جو تھا وہ ایک حد تک ہی صاف تھا، اس کے بعد جو تھا وہ بہت ہی مطلب ٹوٹا ٹوٹا راستہ تھا، بہت ہی زیادہ۔ تو یہ جو گاڑی تھی ان کی یہ بھی بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، تو اس وجہ سے ہمیں اور زیادہ مشکل ہو رہی تھی، بیچ میں بار بار ہمیں ڈرائیور بھی چینج کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ بار بار یہ گاڑی رک رہی تھی، پھر ہمیں اتر کے بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ میں نے کافی کلپس جو ہیں وہ کٹ کیے ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ ٹائم تو ہم لوگ اترے ہیں اس چیز کو لے کے، اور یہ گاڑی جو تھی وہ چل ہی نہیں رہی تھی، یہ واپس پیچھے لے کے جا کے واپس اس کو ری اسٹارٹ کر کے مطلب ریورس میں کر کے دوبارہ لگا رہے تھے۔ جو چیز اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے یہ سپیڈ پہ کی ہوئی 2x پہ، یہ بالکل بھی وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل ایک دم ان نے جھٹکا دیا تھا، اور وہ سپیڈ سے مطلب گاڑی ایک دم اڑی ہے کسی جگہ جا کے، تو بس یہی حساب تھا ہمارا۔ میں نے کہا بس کسی طرح ہم پہنچ جائیں، بس پھر ہم لوگ آ چکے تھے، اور تھوڑا بہت ہم لوگوں نے میں نے کمرے کی ویڈیوز بنائی تھوڑا بہت، اور مطلب ماشاء اللہ ان کا جو فرنیچر تھا وہ بہت ہی پیارا تھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نظر نہ لگے، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے اور ان کے نصیب اچھے کرے ماشاء اللہ سے، انشاءاللہ سے۔ تو بس پھر میں نے تھوڑے بہت ویڈیوز وغیرہ کلپس وغیرہ وہ بھی ان کی اجازت سے پوچھ کر مطلب بنائی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ چیز جو ہے ایک چیز پرائیویسی ہوتی ہے، تو اگر آپ ان کی اجازت لیں تو وہی چیز اچھی ہے۔ میں نے ان سے پہلے پرمیشن لی کہ میں یہ ویڈیو بنا سکتی ہوں یا ڈال سکتی ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں لے لیں، پر کوئی بیچ میں نہ آئے، تو پھر میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ مجھے اس کی خالہ جو ہیں وہ بھی ویڈیوز بنا کے بھیج رہی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے، ابھی اس کو ہم یہاں لے کے گئے، ابھی اس کو ہم وہاں لے کے گئے، ابھی ہم نے یہ کیا ہے، ابھی اس کو ہم مال لے کے گئے ہیں، تو وہ بھی مجھے بتا رہی تھی کہ یہ چیز لے رہی ہے، یہ ایسے کر رہی ہے، یہ سو نہیں رہی ہے، تو وہ لوگ بھی بار بار یہ چیز جو ہے وہ مجھے بتا رہی تھی، اور ایک طرف سے وہ بھی تنگ ہو رہی تھی کیونکہ مجھے بہت ہی زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ ایک تو پہنچتے ہوئے بھی مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا، مطلب 5 بجے تو ہم پہنچے ہوں گے ادھر، تو واپسی پہ تو مجھے پتہ تھا کہ مجھے میکسیمم رات ہو ہی جائے گی، مطلب 9 سے تو اوپر کا ٹائم مجھے واپسی پہ ہو ہی جائے گا، تو مجھے اس چیز کا بھی ڈر تھا۔ میں نے کہا یہ سوتی ہی نہیں ہے کسی کے پاس، کھانے پینے میں بھی یہ بالکل گندی ہے، کھانا پینا بھی یہ بہت گندا کرتی ہے، اسے بس گندی چیزیں دے دو ان کے ساتھ کھیلتی رہے گی، کھانا پینا یہ بالکل بھی نہیں کرے گی۔ تو مجھے بھی بار بار بہن بھی فون کر رہی تھی کہ مطلب رات ہونے والی ہے، اندھیرا ہونے والا ہے، کہ کب آؤ گی، کیا کرنا ہے، کیا چیز نہیں ہے، تو وہ بھی مجھے یہ چیز بار بار بول رہی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا کوشش میری یہ ہے کہ ہم جلدی جلدی نکلیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اگر کوئی کہیں جاتا ہے تو وہاں بیٹھتا ہے اٹھتا ہے وہ کام کرتا ہے، مطلب ساری چیزیں دیکھ سننی پڑتی ہیں، کہ یہ نہیں ہے بس آپ نے کھانا کھایا تو آپ فنکشن سے اٹھ کے آ گئے، پراپر فنکشن جو ہے وہ آپ کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، تو بس میرا یہی تھا کہ بس ہم لوگ جلدی جلدی واپس آ جائیں۔ وہاں پر بس کھانا وغیرہ ہم نے کھایا، تھوڑا بہت فنکشن ہوا، مطلب ڈانس پرفارمنس وغیرہ وہ چیز، لیکن وہ چیز یہی بات ہے کہ مطلب وہ ان کی اجازت کے بغیر میں اپلوڈ نہیں کر سکتی تھی، تو وہ چیز میں نے یہاں پہ ایڈ نہیں کی، کیونکہ وہ چیز ایک پرائیویسی ہوتی ہے، چاہے لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو، کوئی بھی پرفارمنس ہو، جب تک وہ خود اجازت نہیں دیں تو ہم لوگ خود یہ چیز نہیں کر سکتے۔ تو بس پھر میں نے تھوڑا بہت اس کی چیز کی، اس کے جو مطلب خالہ لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ بھیجی ہوئی تھی وہ کلپ وغیرہ ایڈ کی ہوئی تھی، اور میں امید کرتی ہوں مطلب آپ کو جو ہے یہ ڈیلی ولاگ وغیرہ پسند آتے ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کا کوئی ایک ٹائم جو ہے وہ فکس بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ مطلب مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ جو ایک ٹائم ہے وہ میں فکس کر کے اپلوڈ کر ہی نہیں سکتی۔ مجھے بھی یہ چیز ہے کہ دیکھنی پڑتی ہے، ہر چیز سننی پڑتی ہے، ہر کام کرنا پڑتا ہے، اس حساب سے پھر مجھے بھی ان چیزوں کا ٹائم لگتا ہے اپلوڈ کرتے ہوئے۔ تو گھر کی بھی کچھ مصروفیت ہوتی ہیں، جب آپ شادی شدہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی کچھ 100 مصروفیات ہوتی ہیں، وہ چیزیں سب دیکھنی پڑتی ہیں، تو اس حساب سے پھر میرے کو یہ چیز میں مشکل ہوتی ہے کہ میں کس ٹائم پہ اپلوڈ کروں وہ سب چیز۔
बस फिर देखते देखते जो है वो रात हो रही थी और मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैं कह रही थी अंधेरा होने वाला है, तो बस अब किस तरह मैं जाऊँगी वापस, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अगर लेट होगी तो मेरे लिए और तंग मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा रात को 8:30 के बाद ये बहुत अंडर कंट्रोल होना, मतलब इसका जो है मुश्किल हो जाती है, कंट्रोल से बाहर होने शुरू हो जाती है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा तंग होने शुरू हो जाती है। इसको फिर नींद आई होती है और फिर इसको प्रॉपर मतलब इसको इसकी मम्मा ही चाहिए होती है कि बस ये सोएगी किसी तरह, तो ये उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। बस फिर उसके बाद जो है हम लोग वापसी की तरफ रास्ते पे निकल गए थे, और वापसी पे इन लोगों ने जो है वो शॉर्टकट लिया था, क्योंकि दूसरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कहा था कि लंबा पड़ जाएगा और वो रास्ता भी बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इन्होंने यही कहा कि वापसी पे जिस तरह मतलब हमारी गाड़ी रुकना बंद होना शुरू की है, तो अभी भी उसी तरह ही करेगी। तो वो यही कह रहे थे कि हम लोग मतलब दूसरे शिमला पहाड़ी वाली साइड से चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये फ़ायदा है कि हम लोगों को मतलब रोड ख़राब नहीं होगा, तो गाड़ी बार बार रुकेगी नहीं। बस फिर हम लोग वापसी शिमला पहाड़ी वाली साइड से आ गए थे। वहाँ ये था कि रोड बिल्कुल साफ़ था, और मतलब नया बन भी रहा था बाज़ औक़ात, मतलब कुछ चीज़ उधर बन रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये रोड ही बना रहे हैं या पता नहीं उसको बड़ा कर रहे हैं, शिमला पहाड़ी की कुछ चीज़ें बना रहे हैं या क्या, बस कुछ काम चल रहा था उधर। पर यह है कि वो रोड साफ़ था, तो हमें इतनी देर नहीं हुई, हम बस जल्दी जल्दी जो है उनने गाड़ी वगैरह चलाई, तो हम लोग फिर मतलब उधर से निकल चुके थे। और हमारा ये है कि हमें अपने बाहर थोड़ा पहुंचने में टाइम लग गया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी रश थी और बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। बार बार मैं ये चीज़ रिकॉर्ड करके अपनी बहन को भी भेज रही थी कि हम लोग अभी अपने बात में ही हैं, मतलब यहाँ पे रश है या ये इस तरह है या मौसम इस तरह है, मतलब इस तरह ये सब चीज़ें, क्योंकि वो भी यकीन नहीं करती, वो समझ रही थी कि मैं निकली ही नहीं हूँ अभी तक, तो मैं बार बार उसको यही भेज रही थी।